السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا چاہتے ہیں، درود بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو بات آتی ہے درود کیسے بھیجا جاتا ہے اور سلام کیسے بھیجا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ درود کیسے بھیجا جاتا ہے اور سلام کیسے بھیجا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا جی کیوں نہیں؟ تو وہ فرمانے لگے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں؟ کیونکہ سلام بھیجنے کا طریقہ تو اللہ نے ہمیں سکھلا دیا ہے، مگر درود بھیجنے کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم۔ سلام بھیجنے کا طریقہ ہم سب کو معلوم ہے، کیونکہ جتنی بھی نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں ہم اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ التحیات پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی، تو جتنی بھی نماز ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور اگر نماز کے باہر بھی سلام بھیجنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ سلام بھیج سکتے ہیں، بلکہ اسی طریقے سے کہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہم نے یہ پڑھا تو سمجھ جائیے کہ سلام آپ کا پہنچ گیا۔ اگر ہم کسی کو سلام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہیں سلام پہنچ گیا۔ سیم اسی طرح اگر ہم نے کہہ دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے نبی کو سلام پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ کیونکہ سلام کرنے کا طریقہ تو اللہ نے ہمیں سکھلا دیا ہے، لیکن درود بھیجنے کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم درود بھیجنا چاہو تو یہ کلمات پڑھو، اسکرین پر دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو پہلے سے بھی یاد ہوگی، اسی کو درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، یا بڑا والا درود شریف، یا آپ کہتے ہیں نا نماز والی درود شریف بتا دیجئے تو سن لیجئے، وہ یہی ہے۔ اچھا اب ذرا اس کا ترجمہ سن لیجئے، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، جس طرح تو نے برکت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ درود ابراہیمی ہے، نماز والی درود شریف ہے، اور یہ وہ درود شریف ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو سکھائی، جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ درود شریف سب سے بیسٹ اور افضل درود شریف ہے۔ تو جیسے ہی ہم یہ درود پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر ایٹومیٹک پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں اس طرح الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ یہ درود میرے نبی پر پہنچا دے۔ ہم نے جب کہہ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ خود بخود پہنچ گیا، میرے نبی پر بھی، میرے نبی کے آل پر بھی۔ اسی طرح جیسے ہی ہم نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ ڈائریکٹ میرے نبی پر پہنچ گیا، ہمیں الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے ہی ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ درود حضور پر خود بخود پہنچ گیا، الگ سے اس طرح ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مجھے امید ہے آج آپ نے درود بھیجنے کا طریقہ، سلام بھیجنے کا طریقہ اچھی طریقے سے سیکھ لیا۔ اب مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو پہلے سے یہ دونوں طریقے پتہ تھے یا نہیں۔ اگر پتہ تھے تو رب کا شکریہ ادا کیجئے، اور اگر نہیں پتہ تھا
تو آج سے ہی اس پر عمل کیجئے۔ نماز میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، نماز کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں، درود بھیجیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کلپ کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں سینڈ کر دیجئے، جتنے بھی سوشل میڈیا کے آئیکونز ہیں سب جگہ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔